خواتین و حضرات، اس وقت دنیا میں ایسے اربوں لوگ موجود ہیں جو غربت اور مفلسی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر ستم ظریفی یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دنیا کی دولت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، انسان اگلے جہاں صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت مائیکل جیکسن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں پاپ موسیقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی موت 25 جون 2009 کو ہوئی، مگر وہ مرنے کے بعد بھی گزشتہ چند سالوں میں کروڑوں ڈالرز کما چکے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک جنرل نالج بیسڈ ویڈیو ہے، جس میں ہم مائیکل جیکسن کی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ سی ٹرینڈ کی ایک اور منفرد ویڈیو میں خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ خواتین و حضرات، مائیکل جوزف جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکن ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ انہیں کنگ آف پاپ میوزک یعنی پاپ موسیقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے امریکن گلوکار، سانگ رائٹر، ریکارڈ پروڈیوسر، ایکٹر اور آل دی ٹائم گریٹ ڈانسر ہیں۔ مائیکل جیکسن کا شمار چند ایسے کامیاب اور کوالٹی پرفارمرز میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی قلیل وقت میں دولت، عزت اور نام کمایا۔ یہ ایک ایسے باکمال پاپ سنگر تھے جن کو تقریباً دنیا کے ہر ملک میں سنا جاتا ہے۔ مائیکل جیکسن کی کامیابیوں کی ایک وسیع داستان ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور کامیابیوں کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مائیکل جیکسن دنیائے موسیقی کا ایک ایسا نام تھا جس نے ایک غریب اور سیاہ فام گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اسے شروع سے ہی اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی۔ یہ ہمیشہ آئینہ دیکھتے وقت خود کو کوستا تھا۔ بچپن میں اس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تو نجومی نے اسے کہا کہ تم 70 سال کی عمر پاؤ گے، مگر مائیکل جیکسن نے بڑے غرور اور طنز کے ساتھ جواب دیا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ خواتین و حضرات، امریکہ میں کئی سو سال تک نسل پرستی رہی ہے، مگر جب 20ویں صدی میں سیاہ فام لوگوں کو تھوڑے بہت حقوق ملنے شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف معتبر شعبوں سے وابستہ ہونے لگے۔ مائیکل جیکسن اپنے ماں باپ کا 7واں بچہ تھا۔ یہ سیاہ فام خاندان تھا۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا اور یہ لوگ چرچز اور ریلوے اسٹیشنز کے سامنے کھڑے ہو کر گاتے اور پیسے بھی اکٹھے کر لیتے تھے۔ انہوں نے 1969 میں ایک چھوٹا سا البم بھی ریلیز کیا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ اس کا رول تنبورا بجانے کا تھا۔ اس کے بھائی اور اس کا باپ اس پر سخت تشدد کرتے تھے اور اس کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے تھے، اس لیے جلد ہی وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گیا اور اپنا ذاتی البم مشہور امریکی موسیقار کونسی جونز کے ساتھ مل کر 1978 میں ریلیز کروایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی 1 کروڑ کاپی فروخت ہو گئی اور وہ دنیا کا ایک بڑا سپر سٹار بن گیا۔ قسمت اور دولت کی دیوی اس پر پوری طرح سے مہربان ہو گئی۔ وہ راتوں رات ایک بڑی سیلیبریٹی بن گیا۔ اس کی یہ کامیابی غرور اور تکبر میں بدل گئی۔ وہ دور تھا جب اس نے نجومی کو 150 سال زندہ رہنے کا چیلنج دیا تھا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین انسان بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو خود سے الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 60-70 سال کی عمر میں مر جانے سے نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ صرف 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپی سیل ہوئی اور یہ البم گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مائیکل جیکسن اب گمنامی سے باہر آ چکا تھا۔ اب اس نے اپنی ایک خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے مشہور ترین پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے جسم کی درجنوں پلاسٹک سرجریز کروائیں، حتیٰ کہ 1987 میں مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں اور ایک سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ ایک سفید اور نسوانی نقوش کا مالک اور خوبصورت مائیکل جیکسن سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کروائی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ اس البم کی بھی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کے بعد اس نے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کے ٹورز کیے اور ان ٹورز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی ان کی پرفارمنس ہوتی، لوگ وہاں جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر پھاڑ لیتے تھے یا پھر آگ لگا لیتے تھے۔
اسی وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمنس ہونی ہوتی وہاں پہلے سے ہی ایمبولینسز اور فائر بریگیڈز کا انتظام کیا جاتا تھا۔ مائیکل جیکسن کو اپنے سیاہ فام ماضی سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ اس نے خود کو اور مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلی کی بیٹی لیزا میری پریسلی سے شادی کر لی۔ اس نے کافی حد تک اپنے تلخ ماضی سے جان چھڑوا لی۔ اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی۔ وہ 150 سال تک جینا چاہتا تھا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ اب وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ مگر پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے پہن لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم جیم ہو گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو یہ پتہ چلا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا ہے اور وہ سر سے گنجا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے انتہا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے۔ وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں شفٹ ہو گیا جس میں ہر شخص نے جانا ہے۔ یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ تھی سی ٹرینڈ کی ایک منفرد اور معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔